سوال ہے انسان کی زندگی میں اصل خاموش انقلاب کب آتا ہے؟ جواب ہے جب وہ دوسروں کو بدلنے کی بجائے خود کو بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تبدیلی شور نہیں مچاتی مگر اثر گہرا ہوتا ہے۔ اسی لمحے زندگی صحیح رخ پر آتی ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ بندے کو تنہائی کا ذائقہ کیوں چکھاتا ہے؟ جواب ہے تاکہ بندہ لوگوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکے۔ تنہائی میں دل صاف اور سوچ گہری ہو جاتی ہے۔ یہ تنہائی اکثر بندے کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے خطرناک غربت کون سی ہے؟ جواب ہے دل کی غربت۔ جہاں شکر ختم ہو جائے ایسا انسان سب کچھ پا کر بھی خالی رہتا ہے۔ دل کی امیری ہی اصل دولت ہوتی ہے۔ سوال ہے جنت کی ایک ایسی نعمت جو دنیا میں ممکن نہیں، وہ کون سی ہے؟ جواب ہے وہاں دل کبھی تھکیں گے نہیں، خوشی میں بھی سکون ہوگا اور اطمینان بھی۔ دنیا میں خوشی اکثر فکر کے ساتھ آتی ہے۔ سوال ہے جہنم کا تصور ایمان کو زندہ کیوں رکھتا ہے؟ جواب ہے یہ انسان کو غفلت سے جگاتا ہے، گناہ سے پہلے رکنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ خوف دراصل حفاظت بن جاتا ہے۔ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اخلاق کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے؟ جواب ہے کیونکہ اخلاق انسان کے ایمان کا آئینہ ہوتے ہیں۔ اچھا اخلاق دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔ یہ دعوت کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی سب سے بڑی خاص کیا بات تھی؟ جواب ہے وہ علم کو عمل کے بغیر مکمل نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا علم کردار میں نظر آتا تھا، اسی لیے ان کے الفاظ آج بھی زندہ ہیں۔ سوال ہے انسان کو سب سے زیادہ کس لمحے ہوشیار رہنا چاہیے؟ جواب ہے جب وہ خود کو سب سے زیادہ کامیاب سمجھے۔ یہی لمحہ غرور کا دروازہ کھولتا ہے اور غرور اکثر زوال کی ابتدا ہوتا ہے۔ سوال ہے دعا کبھی کبھی تاخیر سے کیوں قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وقت کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تاخیر بندے کو صبر سکھاتی ہے اور صبر دعا کو اور قیمتی بنا دیتا ہے۔ سوال ہے خاموش لوگ زیادہ گہرے کیوں ہوتے ہیں؟ جواب ہے کیونکہ وہ بولنے سے زیادہ سننے کی عادی ہوتے ہیں۔ سننا انسان کو سمجھدار بناتا ہے، سمجھداری گہرائی پیدا کرتی ہے۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سب سے بڑا سبق کیا ملتا ہے؟ جواب ہے مشکل وقت میں یقین اور ساتھ دینا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے سچ مانا۔ ایسا ساتھ تاریخ بدل دیتا ہے۔ سوال ہے انسان کے لیے سب سے بڑا امتحان کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے طاقت، اختیار اور نعمت ملنے کے بعد خود کو سنبھالنا۔ زیادہ لوگ یہاں آ کر پھنس جاتے ہیں۔ اصل کامیابی یہیں ثابت ہوتی ہے۔ سوال ہے جنتی انسانوں کی باتوں میں کیا خاص بات ہوگی؟ جواب ہے ان کی زبان میں تلخی نہیں ہوگی، الفاظ سکون دیں گے، زخم نہیں، کیونکہ دل پہلے ہی پاک ہوں گے۔ سوال ہے زندگی میں اصل خوبصورتی کہاں سے آتی ہے؟ جواب ہے نیت کی صفائی اور دل کی نرمی سے۔ چہرہ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے، کردار ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ سوال ہے انسان کا سب سے محفوظ سرمایہ کیا ہے؟ جواب ہے نیک نامی اور اچھا کردار۔ یہ نہ چوری ہو سکتا ہے نہ جلتا ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں کام آتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو سب سے زیادہ سکون کب عطا کرتا ہے؟ جواب ہے جب بندہ ٹوٹ کر بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتا۔ اس خاموشی صبر میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت رکھ دیتا ہے، وہی رحمت دل کے زخم بھر دیتی ہے۔ سوال ہے دل اصل میں کب زندہ ہوتا ہے؟ جواب ہے جب انسان کسی کو بغیر بدلے کے معاف کر دیتا ہے۔ معافی دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے اور اندر ایک عجب سی روشنی آ جاتی ہے۔ سوال ہے جنت کا خیال آنکھوں کو نم کیوں کر دیتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ وہاں کبھی جدائی نہیں ہوگی، جو بچھڑ گئے وہ ہوں گے وہ بھی مل جائیں گے۔ یہ امید دل کو بہت سکون دیتی ہے۔ سوال ہے زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ کون سا ہوتا ہے؟
جواب ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کر لیتا ہے پھر مشکل بھی آسان لگنے لگتی ہے، دل کہتا ہے اب سب بہتر ہو جائے گا۔ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی عادات دل کو سب سے زیادہ چھوتی ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حال میں نرمی اختیار کرنا، ٹوٹے دل کو کبھی تنہا محسوس نہ ہونے دینا، اسی نرمی نے دلوں کو فتح کیا۔ سوال ہے انسان اندر سے مضبوط کب بنتا ہے؟ جواب ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا سیکھ لیتا ہے، لوگوں کے سامنے دل مضبوط اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کمزور، یہی کمزوری اصل طاقت بن جاتی ہے۔ سوال ہے دنیا میں اصل امیر کون ہوتا ہے؟ جواب ہے جس کا دل شکر سے بھرا ہوتا ہے، کم چیزیں بھی اسے کافی لگتی ہیں، دل کا سکون دولت سے کہیں قیمتی ہوتا ہے۔ سوال ہے دعا دل کو اتنا ہلکا کیوں کر دیتی ہے؟ جواب ہے کیونکہ انسان اپنا بوجھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، یہ یقین دل کی گھٹن ختم کر دیتا ہے۔ دعا صرف الفاظ نہیں اعتماد ہوتی ہے۔ سوال ہے جہنم کا خوف بھی رحمت کیوں ہے؟ جواب ہے کیونکہ یہ گناہ سے پہلے روک لیتا ہے، یہ ضمیر کو زندہ رکھتا ہے اور زندہ ضمیر نجات کا راستہ بنتا ہے۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دل کو کیوں چھو جاتی ہے؟ جواب ہے انہوں نے مشکل وقت میں ساتھ نہیں چھوڑا، خاموشی، وفا اور یقین ان کی پہچان تھا، ایسی ذمہ داری وفاداری نصیب والوں کو ملتی ہے۔ سوال ہے انسان کا اصل چہرہ کب سامنے آتا ہے؟ جواب ہے جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور پھر بھی انسان غلطی چھوڑ دے، وہی لمحہ اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ سوال ہے خاموش صبر کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ جواب ہے کیونکہ اس میں شکوہ شامل نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ یقین والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ سوال ہے جنتی لوگوں کے چہرے مختلف کیوں ہوں گے؟ جواب ہے کیونکہ ان کے دلوں میں کوئی بوجھ نہیں ہوگا، نہ حسد، نہ نفرت، نہ شکوہ، صاف دل ہی جنت کی پہچان ہوں گے۔ سوال ہے زندگی ہمیں سب سے بڑا سبق کیا سکھاتی ہے؟ جواب ہے کہ سب کچھ بدل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا لوگ، حالات اور وقت سب گزر جاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہی ہمیشہ رہتا ہے۔ سوال ہے انسان کا سب سے خوبصورت انجام کیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کر دنیا سے جانا، دل میں کسی کا حق باقی نہ ہو، یہی انجام اصل کامیابی ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ بندے کو اچانک رک جانے پر کیوں مجبور کر دیتا ہے؟ جواب ہے تاکہ وہ باقی زندگی میں خود کو دیکھ سکے، یہ رکنا اکثر نئی سمت دکھاتا ہے، اسی توقعات میں ہدایت ملتی ہے۔ سوال ہے دل کی سب سے خاموش عبادت کون سی ہے؟ جواب ہے کسی کا حق لوٹا دینا بغیر بتائے، یہ عمل دل کو پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وزن رکھتا ہے۔ سوال ہے جنت میں سب سے قیمتی احساس کیا ہوگا؟ جواب ہے ہمیشہ کے لیے مطمئن ہو جانا، نہ ڈر ہوگا نہ کمی کا احساس، یہ سکون دنیا میں مکمل نہیں ملتا۔ سوال ہے جہنم کا ذکر سن کر آنکھیں کیوں جھک جاتی ہیں؟ جواب ہے کیونکہ نفس اپنی حقیقت پہچان لیتا ہے، یہ احساس غرور کو توڑ دیتا ہے اور انسان سنبھلنے لگتا ہے۔ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ کو عبادت کیوں کہا گیا ہے؟ جواب ہے کیونکہ اس میں دوسروں کا دل جیتنا جاتا تھا، یہ مسکراہٹ دکھ نہیں بڑھاتی تھی بلکہ امید جگاتی تھی۔ سوال ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ جواب ہے کم میں خوش رہنا آزادی ہے، دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بڑھتا ہے۔ سوال ہے سورہ کہف کی کون سی آیت پڑھنے سے گہری نیند آتی ہے؟ جواب ہے سورہ کہف کی کوئی ایک مخصوص آیت ایسی ثابت نہیں جس سے پڑھنے سے لازماً گہری نیند آئے، البتہ بہت سے لوگ سکون کے لیے سورہ کہف کی آخری آیت نمبر 110 پڑھتے ہیں۔ سنت کے مطابق آیت الکرسی اور سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر سونا سب سے زیادہ مؤثر ہے۔